بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمراں کی اور عام مسلمانوں کی۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ راوی حدیث ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین سے مراد یہاں پر دین فطرت جو کہ اسلام ہے، یعنی اسلام خیر خواہی کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سوچنے کا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمراں کی اور عام مسلمانوں کی۔ تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور خیر خواہی کرنے کا بیان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے، مکمل طور پر اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، تو یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اب رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تصدیق کی جائے، ان کی نبوت کا اقرار کیا جائے اور اسی طرح ان کے حکم کی اطاعت کی جائے اور ان کے سنتوں کی پابندی کی جائے، یہ رسول کی خیر خواہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کی جائے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اسے آسمان سے نازل کیا ہے اور اپنے نبی پر نازل کیا ہے، تو اس کی تصدیق کی جائے اور اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے اور اس کتاب میں ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے بچا جائے اور اس کتاب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام پر عمل کیا جائے، تو یہ کتاب کی خیر خواہی ہوئی۔ اب مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب، یعنی مسلمانوں کے حکمراں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم حکمراں ہے، جو خلیفہ ہے یا حاکم ہے، تو ان کی اعانت اور مدد کی جائے حق میں، دینی کاموں میں، شریعت کے کاموں میں، جائز کاموں میں حکمرانوں کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا اور جائز کاموں میں، دینی کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، یہ حکمرانوں کی خیر خواہی ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے سے انحراف کر دے، یعنی حکمراں اگر راستے سے ہٹ جائے، دین سے ہٹ جائے یا دین کی خلاف ورزی کرے، تو ان کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی حکمرانوں کی خیر خواہی ہے، اور ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، الا یہ کہ ان سے کوئی صریح کفر صادر ہو جائے، وہ صریح اللہ کا انکار کرنے لگے یا صریح کفر کرنے لگے، تو ایسی حالت میں ان کی مخالفت جائز ہے، لیکن شریعت کے کاموں میں، مباح کاموں میں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، یہ حکمرانوں کی خیر خواہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کی جائے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے اور مسلمانوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ دین نصیحت کا نام ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
یعنی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی برا سوچ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، میں تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتا بلکہ میں تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچتا ہوں، تمہارے نفع کے لیے سوچتا ہوں۔ تو یہ خیر خواہی ہے۔ اور اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دھوکہ دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ دھوکہ دینا، اس چیز کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی یعنی اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ اکرام آپس میں خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور خیر خواہی کی ضد یعنی اس کا الٹا کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ تو گویا کہ دھوکہ دینا، اس بات کی حرمت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی یہ صفت ہوتی ہے، ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ انہیں دھوکہ دینا، انہیں نقصان پہنچانا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔